الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ نبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت پاک میں حدیث الشریف اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم کیا ہے۔ ہم مردوں کو عورتوں پہ حاکم کیا ہے۔ تو حاکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ حاکم کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ روب جمانا یا صرف حکم دینا۔ اسلام کی نظر میں حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نگہبان، رہبر، خدمتگار۔ یہاں اللہ نے مردوں کو جو عورتوں پہ حاکم بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے گھر کا نگہبان یہ ہے، یہ صرف حکم دینا نہیں۔ عورتوں کے بارے میں اور ہمارے یہاں یہ غلط فہمی یہ رہتی ہے، ہمارے جو لڑکے ہیں، بچے ہیں، یہ ہمارے گھر میں جو بگاڑ پیدا ہوتی ہے، یہ صرف اپنی حاکمیت نہیں دکھا پاتا، یہ حاکم ہونے کا احساس جو حاکم کے فرائض ہیں، یہ فرائض ادا نہیں کر پاتا ہے۔ اس بنیاد پہ گھر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے دین کی جانکاری نہیں ہوتی ہے، اگر جانکاری ہوتی ہے تو ادھوری ہوتی ہے۔ اب اللہ نے اس کو حاکم اس لیے بنایا ہے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ ماں ہے اس کی اپنی ہے، بہن ہے اپنی ہے، بیوی ہے اپنی ہے، یعنی یہ سب کے جو حقوق ہیں اس اعتبار سے ادا کرے تاکہ کوئی کسی کا حق دبانے نہ پائے۔ اور حاکم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نیچے وہ کسی کا حق دبنے نہ دے یا مرنے نہ دے، یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی کا حق دبنے نہ دے یا مرنے نہ دے۔ اور اللہ نے جس کو حاکم بنایا ہے اس کی کیفیت یہ ہے، شام کو آیا، ماں نے کچھ سمجھایا تو ماں کی طرف، رات میں بیوی نے سمجھایا تو بیوی کی طرف۔ یعنی اللہ نے اس کو حاکم بنایا تھا، یہ تھالی کے بیگن کی طرح کبھی ڈھڑک کر کے ادھر، کبھی لڑک کر کے ادھر۔ اللہ نے تجھے حاکم بنایا تھا، تھالی کا بیگن نہیں بنایا تھا کبھی لڑک کے ادھر ہو جائے کبھی ڈھڑک کے ادھر ہو جائے۔ تو پہلے یہ سوچ، دونوں کی باتیں سنی، تیرے فرائض میں یہ ہے کہ تو پہلے یہ دیکھ اس میں کون کتنا سچ بول رہا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں سچ پورا کم ہی لوگ بولتے ہیں، پورا سچ تو بہت کم ہوتا ہے۔ پہلے تیری ذمہ داری یہ تھی بحیثیت حاکم کہ تو یہ دیکھ اس میں سچ کون بول رہا ہے، کتنا بول رہا ہے۔ تیری ذمہ داری میں ہے کسی کا حق دبنے نہ پائے، وہ چاہے ماں ہو، ماں کا بھی حق دبنے نہ پائے، بہن ہو اس کا بھی حق دبنے نہ پائے، بیوی ہو اس کا بھی حق دبنے نہ پائے، اور جو بھی حق دبا رہا ہو یہ اس کی ذمہ داری میں ہے اس کو روکے، وہ ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری میں ہے تو ماں کو روکے ادب و احترام کے ساتھ۔ ہمارے یہاں یہ ہے دین کی جانکاری پوری تو ہوتی نہیں، پوری ارے ماں کو
माँ को मैंने साथ दिया, भले माँ ने जुल्म किया, माँ का साथ दिया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, भले आदमी शादी के कितने साल हुआ? 5 साल हो गए, बच्चे कितने हैं? हजरत 3 हैं, अल्लाह का शुक्र है 3 बच्चे हैं। अरे भले आदमी 3 बच्चे हैं, तो ये तो बताओ अल्लाह का शुक्र है। बाद में तेरी जन्नत तेरे अम्मा के कदमों के नीचे है, और तेरे बच्चों की जन्नत कहाँ है? उसके अम्मा के कदमों के नीचे है। जन्नत तो दोनों के कदमों के नीचे है, फिर एक का सम्मान क्यों, दूसरे का अपमान क्यों? ये दीन की अधूरी मालूमात होती है। तो हाकिम का मतलब ये है कि किसी के हक को दबने ना दे, ये समझाए, इंसाफ को कायम रखे, और उसमें जो बाप अगर हो, चचा हो, जो घर के बूढ़े हों, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि घर में अगर देखें जुल्म हो रहा है, तो हमारे अंकल लोग, चाचा लोग जो हैं, अगर मैं सास बहू और सास में अगर जम गई है, ठन गई है, कि घर पे हर बात बोलने के बजाय अगर जेब में पैसा है तो होटल का रुख कर लेते हैं, पैसा नहीं है तो मस्जिद थाम लेते हैं, मस्जिद पकड़ लेते हैं, तस्बीह पकड़ करके तस्बीह थाम लेते हैं। हालांकि इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी, ये अल्लाह की तरफ से फरीजा था, वहां हक बात ये बोलते। जुल्म किसी की भी, बहू की तरफ से था तो बहू को समझा, माँ की तरफ से था तो सास की तरफ से था तो उसको समझाते। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वहां हक बात बोलते, इंसाफ करते। लेकिन यह तो होटल पे चले गए या मस्जिद में तस्बीह को संभाल लिया। हालांकि इस तस्बीह के पढ़ने से कहीं ज्यादा अफसर था तो वहां इंसाफ की बात बोलते, हक बात बोलते, वहां इंसाफ को कायम रखते अपने घर। इंसाफ कितनी बड़ी फजीलत है। मैं आपको एक हिकायत सुनाता हूं, वहां से समझ लो कि इंसाफ कितनी बड़ी फजीलत रखता है। एक बादशाह था, वो हज पे जाना चाहता था, लेकिन अरकान सल्तनत ने, कैबिनेट के लोगों ने, वजीरों ने कहा अगर आप हज पे चले जाएंगे तो कई महीने लगेंगे, सल्तनत में बदअमनी का खतरा है, यानी शांति भंग होने का खतरा है। तो कहा फिर मैं हज का सवाब कैसे हासिल करूं? तो वजीरों ने बड़े सोच विचार करके बताया कि हमारी सल्तनत में एक दुर्वेश रहता है, उसने 60 हज अदा किए हैं। हम जाते हैं उसके पास और कहते हैं थोड़ा कुछ हदिया वगैरह ले ले, एक हज का सवाब बादशाह के नाम कर दे। बादशाह ने कहा ठीक है जाओ। दरवेश को बुला करके लाए, बादशाह के सामने बैठाया और वजीरों ने कहा कि बादशाह सलामत का मंशा थी कि ये हज पे जाते, लेकिन सल्तनत में बदअमनी का खतरा, शांति भंग होने का खतरा है, इसलिए हम लोगों ने समझाया कि आप न जाए, लेकिन बादशाह सलामत हज का सवाब हासिल करना चाहते हैं। हमने सुना कि आपने 60 हज अदा किए हैं, तो एक हज का सवाब आप बादशाह सलामत को अता फरमा दें, और अब जो भी आप हदिया वगैरह कहें वो आपको देने को तैयार है। दुर्वेश ने कहा ठीक है, मैं एक हज का सवाब दे देता हूँ, आप मुझे हदिया दे दें। तो बादशाह ने कहा आप क्या हदिया लेंगे? कहा बादशाह सलामत आपकी पूरी सल्तनत, अगर आप पूरी सल्तनत का हदिया दे दें मुझे तो मैं एक हज का सवाब आपको दे दूंगा। बादशाह ने कहा फिर ये पढ़ने वाली तो बात नहीं है, मैं सल्तनत को बचाने के लिए तो हज पे नहीं जा रहा हूँ, उसका हज का सवाब हासिल करना चाहता हूँ। जब आप पूरी सल्तनत लेके एक हज का सवाब देंगे तो ये बहरहाल ये सौदा तय होने वाला नहीं। तो दुर्वेश ने कहा कि नहीं बादशाह सलामत, ये सौदा तय हो जाएगा। कहा वो कैसे? कहा आप सोच करके बताएं, आपकी बादशाहत की जितनी जिंदगी है, जितने भी साल की जिंदगी हो, उस उतने सालों में
اگر کسی لمحے آپ نے انصاف کیا ہو لوگوں کے درمیان، کسی لمحے آپ نے لوگوں کے درمیان میں انصاف کیا ہو، تو اس لمحے کا ثواب آپ مجھے دے دیں، میں 60 حج کا ثواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ انصاف اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس وقت وہاں حق بات بولنے کی ہے، انصاف قائم رکھنے کی ہے، اور مسجد میں آ کے تسبیح سنبھالنے کی یا ہوٹل پہ چائے پینے کی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ بیویوں کو ستاتے ہیں کہ ہم جتنے ہینڈسم ہیں، ہم جیسے پرفیکٹ ہیں، ہماری بیوی ہمارے اعتبار سے نہیں ہے۔ اماں 11 نمبر کا چشمہ لگا کے گئی تھی جو نظر نہیں آیا، ناک چپٹی ہے، پیشانی سکڑی ہے، آنکھیں اندر گھسی ہوئی ہیں۔ میں کہوں گا میرے بھائی، یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہوتے، ہو سکتا ہے آپ کے مقدر میں یہی ہو، اللہ نے آپ کے اسی میں بھلائی رکھ دی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا ایک چیز جو تم ناپسند کرتے ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بھلائی رکھ دی ہو۔ تو آپ بیوی کو کوس رہے ہو، اماں کو بھی کوس رہے، 11 نمبر کا چشمہ لگا کے گئی تھی۔ آپ دیکھیں یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ہو سکتا آپ کی آنے والی زندگی میں، آنے والی نسل میں آپ کو اسی میں بھلائی رکھ دی، آپ سے موجودہ طور دیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز، یہ عورتیں میدان محشر میں، جنت میں، یہ عورتیں جنت میں حوروں سے بھی خوبصورت ہوں گی۔ تو حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری کائنات کی عورتوں کی طرف سے حق ادا کر دیا وکالت۔ پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول، جنت میں یہ بیویاں زیادہ خوبصورت ہوں گی یا حوریں زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کچھ لوگ جو ہے اپنی بیویوں کا اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ آپ کو سڑکوں پر جب کوئی اچھی صورت نظر آ جاتی ہے تو اس دن آپ بیوی کو نہیں دیکھتے، اگر دیکھتے ہیں تو نظر نیچی کرتے۔ آپ کہیں گے ارے مولانا، بریانی دیکھنے کے بعد دال دیکھی نہیں جاتی۔ ہمارے بدائیوں پہ ایک شاعر تھا، اسے دال سے بڑی نفرت تھی، اپنی بیوی کو کہنے لگا جس دن پکاؤ گی تم ارہر کی دال، جس دن پکاؤ گی تم ارہر کی دال، سمجھ لو اسی دن میرا انتقال۔ تو ام المومنین ام سلمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری عورتوں کی طرف سے وکالت کا حق ادا کیا، کہ یا رسول اللہ، جنت میں بیویاں زیادہ خوبصورت ہوں گی یا حوریں زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ بیویاں زیادہ خوبصورت ہیں، حوروں سے زیادہ۔ یا رسول اللہ، حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ کہا ہاں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، روزے نہیں رکھے ہیں، شوہروں کی خدمت نہیں کی ہے جنت میں، اور نماز نہیں پڑھی۔ جنت میں نماز نہیں ہے، نماز صرف یہی ہے خوش رہو، جنت میں نماز نہیں ہے۔ جنت میں صرف دو ہی چیز ہے، ایک ایمان ہے، دوسرے نکاح ہے، دھکا دھک نکاح کرو۔ صرف اس بنیاد پر یہ فضیلت اسی وقت حاصل کر سکتے ہو جب تم رسول دین خدا کے، رسول اللہ کے دین کے فرما بردار، وفادار، ان کی شریعت کے پابند رہو۔ کہا ام سلمہ،
حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، روزے نہیں رکھے ہیں، شوہروں کی خدمت نہیں کی ہے، بچہ پیدا کرنے کی تکلیف نہیں اٹھائی ہے، مسلمان بیویوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، سجدے کیے ہیں، شوہروں کی خدمت کی ہے، بچہ پیدا کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے، تو اللہ ان عبادتوں کی بنیاد پر، روزوں کی بنیاد پر، سجدوں کی بنیاد پر، اللہ شوہروں کی خدمت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اپنا نور مسلمان بیویوں کو چہرے پہ ڈال دے گا، جو مستزاد ہوگا، انصافی ہوگا، جس کے چہرے پہ اللہ کا عطا کردہ نور ہو، وہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ اگر جنت میں حوریں چمکتی ہوں گی تو مسلمان بیویاں دمکتی ہوں گی۔ دوسری چیز یہ دیکھیں، آپ یہ بتائیں پورے بھارت میں سب سے خراب چائے کہاں ملتی ہے؟ پورے بھارت میں ریلوے کی چائے سب سے خراب ہوتی ہے۔ تو جب آپ سفر پہ جاتے ہیں، گاؤں جاتے ہیں، تو کیا ریل میں چائے نہیں پیتے ہیں؟ حالانکہ وہ سب سے خراب ہوتی ہے پورے بھارت میں۔ تو آپ کہیں گے ارے ہم سفر میں ہیں، مسافر ہیں، اسے چائے سمجھ کے نہیں، گرم پانی سمجھ کے پیو تاکہ یہ نزلہ زکام سے محفوظ رہے۔ تو یہ دنیا جو ہے ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہم سفر میں ہیں۔ ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں سے عالم اجسام میں آئے، یہاں سے چلیں گے عالم برزخ میں، قبر کے عالم میں، پھر وہاں حشر کے عالم میں، پھر اس کے بعد جنت ہے۔ یہ ہم سفر میں ہیں، یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، یہ سفر ہے۔ یہاں بیویاں جیسی بھی ہیں آپ زندگی گزار لو، یہ بیویاں قیامت کے دن حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ دوسری چیز یہ کبھی گھر کے اندر ناچاکی ہو جائے، کبھی ہو جاتی ہے، نا اتفاقی ہو جائے، تو ہمارے یہاں جو معاشرہ ہے، جو ہمارے غصہ کا عالم ہے، فوراً ہم برا بھلا کہنے لگتے ہیں یا طلاق پہ اتر آتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں قانون کیا دیا ازواجی زندگی میں، یہ ازواجی زندگی میں ناچاکی کچھ ہونے والی ہے، یہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہے گا۔ تو اللہ نے ہمیں قانون کیا دیا ہے، جو ہم تھوڑا سا بھی نا اتفاقی ہوئی، غصے میں آئے، تھوڑا انبن ہوئی، کھٹپٹ ہوئی، ہم فوراً طلاق بول لیتے ہیں، اور طلاق میں بھی آخری حد تک چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پریشان ہوتے پھرتے ہیں۔ تو اس میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو میں نے جو آیتیں پڑھی، الرجال قوامون علی النساء، اسی آیت میں، ایک بڑی آیت ہے یہ، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اصول بیان فرمائے ہیں ہماری ازواجی زندگی کے۔ پہلا اصول، اگر کبھی آپس میں نا اتفاقی ہو جائے، ناچاکی ہو جائے، انبن ہو جائے، اور یہ سمجھو ایسی حالت میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا غلطی سے اسی کی یا ہماری بھی ہے۔ تھوڑا سا آپ اپنے اوپر بھی تنقیدی نظر دیکھ لیں، غلطی آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دوسرے کے آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر بھی ہو تو بھی نظر نہیں آتا۔ تنقیدی نظر میں سے پہلے اپنے اوپر بھی دیکھیں۔ اگر بالفرض ساری غلطی عورت کی، نافرمان ہے، حقوق کے شوہر سے لاپرواہ ہے، گھر کا خیال نہیں رکھتی ہے، ایسے انپڑھ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَعِظُوهُنَّ، انہیں سمجھاؤ، بتاؤ، مذہبی اعتبار سے بھی، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے بھی انہیں سمجھاؤ۔ اور سمجھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بار سمجھا دیا اس کے بعد نہیں سمجھنا ہے تب سمجھ لو کیا کریں گے۔ ارے کچھ دن کچھ مہینے سمجھاؤ، انسان کی سوچ بدلتی رہتی ہے۔ آج آدمی جو سوچتا ہے ایک ہفتے کے بعد اس کی سوچ کچھ اور ہوگی، یا ایک مہینے کے بعد اس کی سوچ کچھ اور ہوگی۔ اس کو سمجھاؤ، کچھ فَعِظُوهُنَّ، اس کو سمجھاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر سمجھانے سے بھی
काम नहीं बनता है, वैसे आप उसूली तौर पर ढंग से समझाने के एतबार से, समाजी एतबार से, मजहबी एतबार से अगर आप समझाएंगे तो ये समझ, ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में बात हो। लेकिन अगर बिलफर्ज समझाने से आपका काम नहीं बना तो कुरान दूसरा उसूल बयान कर रहा, वह जुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, उनसे सलाम कलाम बंद कर दो, बोलचाल बंद कर दो, खर्चा पानी बंद कर दो। ये नहीं है, ये ना समझ ले कि खर्चा पानी बंद कर दे, खर्चा पानी बंद कर दो, ये नहीं है। कहा गया बोलचाल बंद करके, सलाम कलाम कुछ दिन बंद करके देख लो, इस बुनियाद पर भी कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने देख लो। अगर बिलफर्ज ये भी नहीं हुआ तो कुरान तीसरा उसूल बयान कर रहा है, वदरिबूहुन्ना, हल्की मार मारी जाए। लेकिन ये वाजिब नहीं है। अगर आप समझते हैं अपने घरेलू माहौल के एतबार से, उसके मिजाज के एतबार से, अगर आप ये समझते हैं कि मार से काम बन जाए, बच्चे वालिदैन की शफकत से महरूम होने से बच जाएंगे, दो रिश्तेदारों की का टूटना आपस में बंद, टूटने से जो दो रिश्तेदारियां आपस में टूटने से बंद रुक जाएंगी, अगर आप ये समझते हैं तो हल्की मार मारी जाए। मार ये समझते, आप ये ना समझने कि अब कुरान ने कह दिया तो पकड़ करके धुने उसको। ये मार की भी वजाहत हदीस पाक में है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐसा कि जैसे मिसवाक हो उससे मार, वो भी चेहरे में। ये भी अगर आप समझते हो तो कि इससे सुधर जाएगा मामला तो, वरना नहीं। अगर इन तीनों चीजों से भी आपके घर में सुधार नहीं हुआ और सारी गलतियां औरत की, बीवी की, आप बिल्कुल पाक साफ, आपकी कोई गलती नहीं, वैसे आप अपने ऊपर भी देखते हो, अगर सारी गलतियां उसी की है, ये तीनों उसूल नाकाम हो गए तो अल्लाह चौथा उसूल बयान कर रहा है, वह खिफ्तुम शकाका बैनहुमा फबसू हकमम मिन अहलिहा व हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाहा काना अलीमन खबीरा। हासिल ये है, अगर तीनों उसूल नाकाम हो जाएं तो आप तलाक नहीं दे सकते, तो आप अपने